کہا اللہ کے رسول اس کا مطلب ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے کہ قیامت میں ہماری نمازیں آئے گی، ہمارا روزہ آئے گا، ہماری زکوٰۃ آئے گی، ہمارے عمرے آئیں گے، ہمارے حج آئیں گے، ہم نے اللہ کا حق ادا کیا وہ آئے گا، بندوں کا حق ادا کیا وہ آئے گا، لیکن وہ سب آنے سے پہلے زمین ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گی، یہ کرامن کاتبین ہمارے اپوزٹ میں بولنے لگیں گے، وہ رجسٹر اوپن ہو کر ہمارے سامنے آئے گا اور یہ بدن کے ٹکڑے ہمارے خلاف بولیں گے، تو اللہ کے رسول پھر ہماری نماز آنے سے پہلے تو ہمارا معاملہ سب بگڑ جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ہمارے نبی نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ایک کام کرو، اللہ چاروں گواہوں کو خاموش کر دے گا، ایک کام کرو، ایک کام۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتاؤ کون سا کام کرنا ہے کہ زمین بھی خاموش ہو جائے، ارے کرامن کاتبین بھی خاموش ہو جائے اور ہمارا نامہ عمل بھی خاموش ہو جائے اور ہمارے بدن کے ٹکڑے بھی خاموش ہو جائے، وہ کون سا عمل کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک عمل کرو، یہ خاموش نہیں ہوں گے بلکہ یہ تمہارے فیور میں گواہی دیں گے، تمہارے خلاف نہیں دیں گے، یہ تمہارے بن کے گواہی دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتائیں نا، ہمارے نبی نے فرمایا جب گناہ ہو جائے، ساتھ میں بولو جب گناہ ہو جائے، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، چاہے گھر کے کونے میں بیٹھ جا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جا یا اپنے دکان کے کونے میں بیٹھ جا اور روتے روتے معافی مانگنا شروع کر، اللہ ہو گیا، اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ جو ہونا تھا ہوا، اللہ جان بوجھ کر ہوا، اللہ چاہتے ہوئے ہوا، اللہ مجھے معلوم تھا تو ناراض ہوگا لیکن اللہ میں نے کیا، شیطان نے مجھے بھڑکایا، میرے نفس کے دھوکے میں آیا، اللہ مجھ سے گناہ ہوا لیکن اب اللہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں لکھا وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہے گا، ابھی آنکھ کا قطرہ گال پر آوے اس سے پہلے اللہ کہیں گے جا میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور چاروں گواہوں کو میں نے خاموش کر دیا۔ اور پھر ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا جب ایسا کرو گے اللہ معاف بھی کریں گے، چاروں گواہوں کو بھی خاموش کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے ایمان والو سچی توبہ کرو اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے۔ اگر آپ نے گھر میں ایک بار غلطی کی، 10 بار غلطی کی، 20ویں مرتبہ غلطی کی، باپ بولے گا جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں میں تیرا باپ نہیں۔ ماں بھی 30 مرتبہ 40 مرتبہ غلط نکاح بہت سمجھایا تیرے کو بیٹا اب تو سمجھتا نہیں، جا تو تیرا کر لے، جا تو تیرا کر لے۔ اور اللہ کیا فرماتے، علامہ رومی فرماتے، میرے ساتھ میں پڑھنا فارسی زبان میں، علامہ رومی فرماتے اللہ روز صبح میں کہتے ہیں باز گرچہ ہستی باز در گئے ماں در گئے نومیدی نے صد بار توبہ شکستی باز علامہ رومی فرماتے ہمارا اللہ ہر صبح میں کہتا ہے آجا میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ توبہ کر لے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے بہت توبہ توڑا، اللہ کہتے 100 بار بھی توبہ توڑا ہوگا پھر بھی آجا، تو جب آئے گا تب میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ کون تیار ہے آج کہ آج 5 منٹ نکالیں گے پورے دن میں؟ جمعہ کا دن ہے اور خاص کر کے مغرب سے پہلے 5 منٹ۔ اور جمعہ کا دن تو اتنا پیارا دن ہے کہ جمعہ کے دن تو یعنی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اگلے نبیوں کو بھی یہ وقت دیا جاتا تھا کہ اس وقت مانگ لو اللہ تمہاری قوم کو بخش دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو آج نکالیں گے نا، اور توبہ سچی آدمی کرے، کیسی توبہ کرے؟
وہ اپنی یہ نماز وقت کے بعد والی توبہ نہیں. نماز کے بعد امام صاحب آپ کو معلوم ہوگا, نماز کے بعد امام صاحب بیچارے ہاتھ اٹھاتے, پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا, کوئی ادھر دیکھے گا اے سی چلتا ہے کہ نہیں چلتا, تو پنکھا برابر ہے کہ نہیں ہے, اس کو یہ فکر ہے. اور پھر میں جب بمبئی میں رہتا تھا نا, مولانا سراج صاحب بمبئی میں رہتا تھا, یہاں تو میں نے نہیں دیکھا, وہاں جیسے نماز ہو جاوے نا کہ فوراً توبہ 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 توبہ. میرا تو اس وقت میری عمر کم تھی, ورنہ کہتا مارنا زور کا تماچا, ایسا کیا توبہ توبہ کرتا, گناہ بڑا کیا تو تماچا بھی زور کا دینا. یہ توبہ نہیں. توبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, سب نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہو تو آج سن لو, حضرت فضیل بن عیاض. علماء کرام جانتے ہیں, بولو کون؟ حضرت فضیل. بہت بڑے ڈاکو, بہت بڑے ڈاکو, یعنی ڈاکو پورا گینگسٹر جو ہوتا ہے نا, گینگ, اس کے سرگنا. بولو کون؟ حضرت فضیل. اور اتنی دادا گیری کہ جب یہ قافلے کو لوٹا جاتا تھا, بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے قافلے کو لوٹا جاتا تھا, بڑے بڑے گھروں پہ حملہ کیا جاتا تھا, تو وہ سب جو گھر والے ہوتے یا قافلے والے ہوتے نا, کہتے تھے ہم کو تمہارے سردار سے بات کرنا ہے. یعنی کس سے بات کرنا ہے؟ فضیل سے بات کرنا. تو وہ جتنے چیلے ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے نا نا نا, ہم سے نمٹ لو, ان کے پاس جاؤ گے. ایک ہی قاعدہ ہے, جو کو تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی جائے گا. ابھی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے نا, بیوی بیوہ ہو جائے گی, اس سے ان کے پاس جانے کی ضرورت. اتنا لوگ گھبراتے تھے, اور اگر کسی جگہ پتہ چل جائے کہ فضیل آ رہے ہیں, باقاعدہ لوگ وہاں سے بھاگتے تھے, اور ڈر سے بھاگتے تھے کہ اگر کچھ بولے نہیں, ان کو غصہ آیا تو ان کی یہاں تو قتل کے سوا کوئی معاملہ. ایک دن حضرت فضیل بیٹھے ہیں اور ان کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں, اور چوری کا مال رکھا ہوا ہے, اور ایک عورت ناچ رہی ہے, ایک عورت گانا گا رہی ہے, اور سب ناچنے میں اور گانے میں مست ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا, اور سب ناچنے گانے میں مست ہے. معلوم نہیں کوئی کہیں سے قرآن پڑھ رہا ہے, اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے. کاش یہ آیت کریمہ ہم کو بھی اثر کرنے والی بن جاوے. وہ آیت کوئی قرآن پاک پڑھ رہا, اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آئی, اور اللہ نے ہدایت کا وقت کھولا. کون سی آیت کریمہ؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. یہ آیت کریمہ آئی جس کا ترجمہ اگر میں کرنے جاؤں گا تو لمبا ہے. آسان ترجمہ یہ ہے, کب سدھرو گے. آسان ترجمہ کیا ہے؟ کب سدھرو گے. اتنی عمر ہو گئی, 40 سال عمر ہو گئی, بچے ہو گئے, باپ بن گیا, اب کب سدھرے گا. چلو ٹھیک ہے, پہلے 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, 15 سال کا تھا, معصوم تھا, اب کب سدھرے گا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کب. بس حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت آئی, بار بار ٹکرائی, کہا رک جاؤ, سب رک جاؤ. وہ ناچنے والی گانے والیوں کو بھیجا, اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا, کہا اب بس ہو گیا. اللہ پوچھتا ہے کب سدھرو گے. میں اللہ کو کہتا ہوں میں ابھی سدھرتا ہوں, میں ابھی توبہ کرتا ہوں. بس تو سارے ساتھیوں نے کہا سردار آپ توبہ کرے تو ہم بھی توبہ کرنے کو تیار ہیں. سب نے توبہ کی. پھر حضرت فضیل نے اعلان کیا جس کے پاس سے میں نے مال لوٹا, جس کا مال لیا, کیونکہ فضیل کے پاس بہت دولت تھی, کتنی تو لمبی زمینیں تھی, جائیداد تھی, پراپرٹی تھی, دینار تھے, درہم تھے, خوب پیسہ تھا, لوٹ کا پیسہ تھا, ڈکیتی کا پیسہ تھا, چوری کا پیسہ تھا. کہا میں اعلان کرتا ہوں جس کے پاس سے میں نے مال لیا لوٹا ہو, آ جائے اور مجھ سے ڈرے نہیں. میں اللہ کی قسم کھاتا میں اس کو گالی بھی نہیں دوں گا. آئے اور مجھ پر احسان کرے اور اپنا مال لے کر جائے. بات دوسرے دن تو جو لائن لگی, کچھ لوگ تو پھر بھی گھبراتے تھے کہ جا کے کچھ بولیں گے, تو کہتے تھے نہیں اب کچھ نہیں بولیں گے, اب جو بولیں گے تو وہ بولیں گے جو اللہ رسول کی بات ہوگی وہ بولیں گے, باقی دوسری. سب مال ختم ہو گیا. بولو سب مال. اور الحمدللہ سب نے اپنا مال لے لیا. بعد میں ایک یہودی آیا, آ کر کہا میرا باقی ہے. تو حضرت فضیل نے روتے روتے کہا مال ختم ہو گیا, تو کہہ دے کتنا باقی ہے, میں کماؤں گا, حلال روزی کماؤں گا, اور اس کے بعد میں تجھے مال دوں گا. کہا لیکن تیرا باقی کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم کو تو معلوم ہے میرا باغ ہے, اور تم اس باغ میں جاتے تھے. فضیل کو کہہ رہے تم اس باغ میں جاتے تھے, تمہارے دوستوں کو لے کر جاتے تھے, اور میرے باغ میں پھل پکے ہوتے تھے, تم بھی کھاتے تھے, دوستوں کو بھی کھلاتے تھے, اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا رہتا تھا, اور تم سب مل کر ہنستے تھے, اور میں کونے میں بیٹھ کے ڈرتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو یہ پھل کو نہیں کاٹیں گے, سیدھا میرا گلا ہی کاٹ دیں گے.
اس لیے میں تو ڈر کے مارے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہی نہیں، آپ سے بہت ڈرتا تھا، لیکن آج جب آپ نے کہا تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بہت سارے پھل کھائے ہیں، آپ کے دوستوں نے بھی پھل کھائے۔ حضرت فضیل نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہ باغ میں گیا اور میں نے پارٹی منائی اور میں نے بہت سے پھل کھائے، اب تو صرف قیمت بتا۔ اس وقت اب میرے پاس کچھ نہیں، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، لیکن میں خون پسینے کی کمائی ایک کروں گا اور تجھے تیرا ایک ایک پیسہ پہنچاؤں گا۔ تو یہودی نے کہا نا جو کھایا ہے نا وہ چاہیے، جو پیٹ میں چلا گیا۔ حضرت فضیل روئے، ایسا کیوں کرتا، معاف کر دینا، کیونکہ پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں، پیٹ میں جانے والا پھل تو واپس آئے گا نہیں، میں وہ تو تجھے نہیں دے سکتا، لیکن وہ پھل کی قیمت تو چکا سکتا ہے، جو قیمت اس کا ڈبل کر دے میں چکاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر نہیں چکانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو فضیل نے ان کا کپڑا پکڑ لیا، ایسا مت کر، تو قیامت میں کھڑا ہو جائے گا تو مجھے نبی کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، تو بتا دینا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کے اندر ہمت ہے، معافی چاہتے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ پہاڑ دکھتا ہے، ایک پہاڑ تھا، کہاں دکھتا ہے؟ اس کو 10 قدم دور لے کے جاؤ۔ کس کو دور لے کے جاؤ؟ حضرت فضیل نے کہا تو واپس وہی معاملہ، پہلے کہتے پھل نکالو تو پیٹ میں سے پھل کہاں سے نکالوں گا، اور ابھی کہتے کہ پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، کوئی پہاڑ کو ہٹاتا ہے؟ تو اس نے کہا بس یہ میری آخری بات ہے، پہاڑ ہٹے گا تو معافی، ورنہ قیامت میں آ جانا، آپ کے نبی ہوں گے، آپ ہوں گے، جو جواب دینا ہو جواب دے دینا۔ تو حضرت فضیل نے اپنے سارے دوستوں کو کہا چلو پہاڑ کو ہٹانا ہے، چلو 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 پہاڑ کو ہٹانا ہے۔ سب نے کلاڑی ہاتھ میں لی اور پہاڑ کے پاس گئے، اور 2 دن اور 2 رات نہ کھانا نہ پینا، کلاڑی سے پتھر توڑے پتھر توڑے پتھر توڑے۔ اب کتنے پتھر توڑیں گے؟ 2 دن اور 2 رات کے بعد حضرت فضیل نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ میں نے توبہ کیا، اللہ اب تو میں تیرا بن گیا، اللہ یہ پہاڑ نہیں ٹوٹتا، اللہ نہ میرے سے ٹوٹتا نہ میرے دوستوں سے ٹوٹتا۔ اتنا کہا، ایک زور کی ہوا چلی، پہاڑ کو اٹھایا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا۔ حضرت فضیل نے جب دیکھا، گئے یہودی کے پاس، ہو گیا کام، اب تو معافی ہو گئی نا، پہاڑ چلا گیا وہاں پہ۔ اور یہودی نے بھی دیکھا، کہا ابھی نہیں ہوا، ایک کام اور باقی۔ تو حضرت فضیل نے کہا یہ وعدہ خلافی ہے، کہا تمہاری مرضی، نہیں کرنا ہو مت کرو، میں قیامت میں پوچھوں گا۔ حضرت فضیل پھر گھبرائے، گھبراتے گھبراتے کہا اب کیا کام کرنا؟ کہا میرے گھر چلو۔ گھر لے گئے، ایک بہت بڑا ٹھیلا رکھا تھا کونے میں، بہت بڑا ٹھیلا۔ وہ یہودی نے کہا اس میں سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، وہ لاؤ ادھر اور اس کو کھول کے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت فضیل نے کہا بھائی تیرا گھر ہے، کوتھڑا تیرا ہے، ٹھیلا تیرا ہے، تو ہی لے کے۔ کہا نہیں، وہ تم کو جانا پڑے گا، وہ جو بڑا ٹھیلا ہے نا، اتنا بڑا ٹھیلا، اس کو اپنے کندھے پر اٹھانا پڑے گا اور یہاں لانا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکالنے پڑیں گے۔ حضرت فضیل کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا معلوم نہیں اس کا کیا حال کیا ہوتا، اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا تو شاید یہ بچا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت فضیل کہتے میں روتے روتے گیا، وہ پورے ٹھیلے کو اٹھایا، مجھے کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر وہ یہودی کے پاؤں پہ رکھا۔ اس نے کہا کھولو اس میں سونے کے ٹکڑے۔ کہتے کہ میں نے کھولا، واقعتاً اس میں چمکتے دمکتے سونے کے ٹکڑے تھے۔ میں نے کہا، فضیل کہتے ہیں میں نے کہا بس اب تو ہو گئی نا معافی؟ کہا نہیں ایک کام اور باقی ہے۔ فضیل نے کہا کیا کام باقی ہے؟ تو یہودی نے چیخ ماری، کہا تیرا ہاتھ لا، میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فضیل نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا یہ نہیں، یہ شرط پوری نہیں کرنا، یہ شرط پوری نہیں کرنا، کیونکہ میں تو ڈاکو ہوں، میں نے تو حرام کام کیا ہے، حرام خوری کی ہے، حرام بولی کی ہے، میں جھوٹ بولا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، بہت قتل کیے۔ ارے یہاں کوئی مولانا ہوں گے، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، جاؤ ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے۔ کوئی ڈاکو اور چور کے ہاتھ پہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اس یہودی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایمان قبول کروں گا تو تیرے ہی ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا۔ بس کیا کرتے، فضیل نے ہاتھ بڑھایا، وہ یہودی نے ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو فضیل نے روتے روتے کہا بھائی تو نے ایمان میرے ہاتھ پہ کیوں قبول کیا؟ سننے جیسی بات ہے۔ اس یہودی نے کہا، اب تو یہودی نہیں اب تو مسلمان ہو گئے، کہا میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھا تھا۔ آسمانی کتاب کون سی؟ یہودی، ان کی آسمانی کتاب کون سی؟ تورات۔ کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی محمد آئیں گے، آخری نبی محمد آئیں گے، اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سچی توبہ کریں گے، وہ چاہیں گے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیں گے، اور اگر وہ مٹی
اور وہ جو ٹھیلا تو نے اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا، مٹی تھی، تیرا ہاتھ لگا، اللہ نے اس کو سونا بنا دیا۔ میرے پیارو، یہ سچی توبہ تو ہم کریں، آج کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، ایک بار مانگ لو نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال کرو، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو تو اس کو کیا کر لو، بھائی راضی کر لو۔ کسی کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو راضی کرنے میں، جو اس کا حق نکلتا ہوئے بولو اس کا حق دے دے۔ بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا جنید بھائی، 5 منٹ ہے میرے پاس، تو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ۔ اجمیر والے بابا معلوم؟ ارے بھائی ہاں بولو یا نہ، ایک تو ایسے ٹائم کم میں نے، آپ ایسے تھوبڑے چڑھا کے بیٹھے ہوں گے، کھانا آپ نے نہیں کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں بھائی، امام صاحب میں کون سا کھانا کھا کے بیٹھا ہوں؟ یہ تو ہمیشہ کالی پلاؤ نا، خان صاحب تو کچھ کر بھائی، جب بھی کالی پلاؤ ایسا لگتا کہ سب کا نکاح قبول کروانے میرے کو بلایا گیا ہے۔ اجمیر والے بابا کو جانتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کسان آیا، اور وہ ہندو کسان، مسلمان نہیں، اور ہفتہ کاپتا آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر آیا، اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی پوچھے کہاں سے آیا؟ کہا دہلی سے، دلی سے۔ کہا کیوں آیا ہو؟ کہا دلی میں جو بادشاہ ہے، بادشاہ شمس الدین التمش، اس نے بہت ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ کہا میں کسان ہوں، دلی میں میری کھیتی ہے، اتنی بڑی کھیتی نہیں ہے میری، اتنی بڑی پیداوار نہیں ہے، یعنی اتنا ٹیکس ہونا چاہیے تھا، پاؤ حصے کا ٹیکس ہونا چاہیے تھا، وہاں کے بادشاہ شمس الدین التمش نے ڈبل ٹیکس کر دیا، اب کیا کماوے، کیا کھیتی کرے اور کیا ٹیکس بھرے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا، وہ آنے والے کون تھے؟ ہندو تھے نا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میں چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ پیر ہو اور وہ مرید ہے۔ کون مرید ہے؟ اور پیر شیخ کا مقام تو شیخ کا مقام ہوتا ہے، وہ صرف ایک لیٹر، آپ صرف ایک لیٹر لکھ دو، وہ بادشاہ مان جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھو، بادشاہ مان جائے گا، وہ بات کی بات ہے۔ اندر گئے، اپنا جھولا تیار کیے، کہا چلو میں تمہارے ساتھ دلی آتا ہوں۔ میں تو وہ گھبرایا، کیا آپ آئیں گے دلی؟ اتنے بڑے پیرانے پیر، اتنے بڑے اللہ کے ولی؟ کہا میں تیرے ساتھ میں دلی آؤں گا۔ اچھا وہاں دلی خبر ملی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر سے نکل گئے، وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن وہاں اللہ خبر پہنچاتا تھا کہ میرا ولی آ رہے ہیں۔ اب پورا دہلی جمع ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز، اجمیر والے بابا دہلی آ رہے، دہلی آ رہے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ تو مرید تھا، بادشاہ کون؟ شمس الدین، ہو تو مرید تھا، اور پورے قافلے کو لے کر جیسے خواجہ معین الدین چشتی دہلی میں آئے، بادشاہ آگے بڑھے، کہا حضرت کیا بات ہے، کیا ہوا حضرت؟ آپ مجھے بلا لیتے، میں دہلی سے آ جاتا، آپ کی قدم بوسی کرتا، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا۔ آپ نے اتنا لمبا سفر، یہ بڑھاپے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا یہ کسان ہے، اس کا ٹیکس آپ نے زیادہ لگایا ہے، اس کا ٹیکس۔ سب کے بیچ میں شمس الدین نے فوراً دیکھا، کہا غلطی ہو گئی، لیکن کہا اجمیر والے بابا سے، کہا حضرت آپ وہاں سے ایک لیٹر لکھ دیتے، صرف آپ کا خط آتا، میں پورا ٹیکس معاف کر دیتا، بلکہ آپ کہتے تو کئی گاؤں کا اس کو مالک بنا دیتا، لیکن آپ وہاں سے یہاں تک آئے، آپ لیٹر لکھتے تو بھی میں کر لیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جواب سننا، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میں خط لکھتا تم اس کو گاؤں کے گاؤں کا مالک بنا دیتے، لیکن میرے نبی نے کہا کسی کا دل خوش کرو اس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، تو میں اگر خط لکھتا تو یہ اتنا خوش نہ ہوتا، میں اس کے ساتھ یہاں پر آ گیا، اللہ کی قسم یہ خوش ہو گیا، قیامت میں میرا مصطفیٰ بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے؟ اور ہم لوگ، میں تو قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے نقصان نہیں پہنچتا جو اپنوں سے نقصان پہنچتا۔ ہم لوگ تو اتنے گندے ہیں، کمینے ہیں، منافق ہیں ہم لوگ۔ کیا کرے گا معلوم؟ کسی کا کچھ نقصان ہوا، کسی کی آدھی دکان چل گئی، یا کسی کے یہاں کچھ لاک ڈاؤن کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، تو جائے گا اس کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت غم ہوا، میں میری بیوی کے ساتھ بھی کل بات کرتا تھا، تیرا کتنا نقصان ہو گیا، آدھی دکان تیری جل گئی، میرے کو بہت افسوس ہوا۔ اور باہر دوستوں میں کیا بولے گا؟ بہت اچھلتا تھا، آدھی کا بہت، پوری جلتی تو اچھا ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، عادت ہمارے اندر یہ عادت ہے، اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی نے کعبے کے سامنے کہا تھا، کعبے کے رب کی قسم اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی خوش ہوگا، مرنے سے پہلے اللہ 10 گنا اس کو مصیبت میں ڈالے گا۔
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میرے پیاروں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں وہی محبت کا پیغام آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے راندیر سے مولانا یوسف صاحب جو میرے بہت پیارے بیٹے کی طرح ہے اور بہت ہی بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ آج ایک پوری ٹیم کو لے کر مہاڑ یعنی کوکن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے خاص مجھے یہ پیغام دیا کہ مولانا آپ کالی پل میں جاؤ گے، اور کالی پل والے ماشاءاللہ دریا دل ہے. گئے ہفتے میں بھی کوکن کے واسطے باتیں ہوئی تھی، آج بھی کوکن کے واسطے باتیں کرو، کیونکہ عصر کے بعد راندیر کا یہ قافلہ جائے گا. دعا کرو کہ اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ پہنچائے. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے مہاڑ میں جن علماء کرام کے ساتھ باتیں کی ہے، میں نے پنویل میں باتیں کی، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر مولانا یوسف صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کر جا رہے ہیں. تو میرے پیاروں، میری پہلی اپیل ہے کہ ابھی آپ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کوکن کا علاقہ، مہاڑ کا علاقہ، ستارہ کا علاقہ، سانگلی کا علاقہ، اسلام پور کا علاقہ، بلکہ ہمیں ایک پنویل کے مفتی صاحب نے بتایا کہ مولانا ایسا سیلاب آیا کہ ایک دو گاؤں تو ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر نکل گئے. سچ بتاؤں ان کو کفن ملا ہوگا، ایسی ہمہ ہمی میں کلمہ پڑا ہوگا، قبر ملی ان کو. تو جو اللہ چاہتا وہاں وہ اللہ یہاں بھی تو کر سکتا تھا. اور ابھی بھی بتا رہے کہ اتنا کیچڑ ہے. اب جس گھر میں اتنا کیچڑ ہوگا وہ آج جمعہ کے دن نہایا کیسے ہوگا؟ وہ اپنے ماں بیٹے کو دودھ کیسے پلاتی ہوگی؟ وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ ہم تو آرام سے جب گھوڑے کی طرح بیٹھے، کوئی شرم کوئی احساس کچھ بھی نہیں ہم کو. اس لیے میرے پیاروں، ہم یہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے. ہم اپنے زکوٰۃ کے، کیونکہ مجھے کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہو گئے، صدقہ کے بھی مستحق ہو گئے، خیرات کے بھی مستحق ہو گئے. تو ایک اپیل تو مجھے یہ کرنا، دوسری اپیل یہ کرنا، میں کئی زمانے سے منا بھائی سے کہتا تھا، مولانا سراج صاحب اللہ ہمارے منا بھائی کو عقل دے، بڑا عقل کا معاملہ ہے اس کا. یہ اے سی چلتے ہیں، خان صاحب بڑے زوردار ماشاءاللہ دم دما دم اے سی چلتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی مسجد میں آپ جاؤ اے سی کے لیے ایسے دروازے نہیں لگتے. دیکھو دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، ایسے دروازے لگتے. یہ ہر دروازے کے اندر ایک ایسا کھانچا ہے کہ میں ابھی باہر کھڑا تھا تو باہر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی. تو میں نے کہا بھائی ہاں باہر بھی کالی پل والوں نے اے سی لگایا، تو کہا نہیں وہ اندر والا باہر. تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے لیے سلائیڈنگ ڈور. بھائی جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی، جیسا اے سی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے لیے دروازے کی بھی نئی ٹیکنالوجی ہوگی. اور اگر آپ کے گھر میں اے سی ہوگا تو آپ کے گھر میں ایسا دروازہ نہیں ہوگا، ورنہ بیوی حالت خراب کر دے. تو یہ میں نے ابھی معلوم کیا، تو صرف 60,000 کا دروازہ لگتا ہے. کتنے کا؟ 60,000 کا سلائیڈنگ ڈور لگ جائے گا. قیامت تک اے سی چلتا رہے گا، ہماری قبر کول 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 ٹھنڈی 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 ہوتی رہے گی. تو یہ 60,000 کا جو کام ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا، صرف للہ پیسہ. تو میں یہاں ایک رومال رکھوں گا وہ 60,000 کے لیے، اور ایک رومال جو رکھوں گا وہ کوکن کے لیے، مہاڑ کے لیے، کراڑ کے لیے، سانگلی کے لیے، وہاں کے ہمارے غریب اور ہندو بھائیوں کے لیے ایک رومال یہاں رکھا جائے گا. 2 رومال ذرا لے لیں یہاں پر. اور دیکھو میں آپ کو چندہ کا طریقہ بتاتا ہوں. کھڑے ہوں گے، کبھی بھی شرمانا نہیں کہ میں 100 روپیہ دیتا ہوں، میں کہا کو کھڑا ہوں. ارے بھائی یہاں جمع کھانے میں ہر آدمی کھڑا ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں جو بیٹھا رہے گا، بلکہ جو کرسی پر بیٹھے وہ بھی کھڑے ہو کر آگے کسی کے ذریعے سے پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ساروں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو چلو ہم سلسلہ شروع کریں، لیکن زبان سے بولتے جائے کہ بھائی یہ کوکن کا ہے کہ مسجد کا ہے. لائیے بھائی شاہ نواز بیٹا لاؤ. یہ کتنے ہیں؟ یہ جنید بھائی اورا والا کی طرف سے 5,000 روپے. کوکن کے لیے کہ مسجد کے لیے؟ آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب بھائی ایک اعلان ایک اور کرنا ہے. 15 اگست آزادی کا دن، انڈیپینڈنٹ ڈے. میں نے ایک مجلس رکھی ہے جس میں الگ الگ علماء آئیں گے. اور یہ کہاں پر مجلس رکھی ہے؟ مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. بولو مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. شام کو 3 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. الگ الگ علماء آئیں گے، میں خود بھی رہوں گا انشاءاللہ. وہاں پر ذکر بھی کروایا جائے گا، تعلیم کے حلقے بھی ہوں گے، سورہ فاتحہ بھی صحیح کروائی جائے گی، کلمہ بھی صحیح کروایا جائے گا. 5-6 باتوں پر بھی محنتیں ہوگی، علماء کے بیانات بھی ہوں گے، ذکر کیسے کرنے کا، مراقبہ کیسے کرنے کا، اور ہندوستان آزاد ہوا تو کیسے آزاد ہوا، سب باتیں. سنڈے کے دن 15 اگست سنڈے کا دن ہے. شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو عشاء تک درمیان میں چائے پانی کا بھی انتظام ہوگا. رات کو کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، صرف درمیان میں چائے پانی کا انتظام ہوگا. 3 بجے سے لے کر عشاء تک بڑے بڑے علماء کرام اور میرے جیسا نالائق بھی وہاں پر پہنچیں گے. آپ سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ 15 اگست کو دکان بند.
हाँ, और वैसा भी मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि सुबह से आ जाओ, 3 बजे तक बीवी बच्चों का हक अदा कर लेना, 3 बजे वहां पे पहुंच जाना मस्जिद आयशा में, ईशा तक वहां पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो रहेंगे, कौन कौन आने को तैयार है? चाय पानी का इंतजाम होगा माशाअल्लाह। और आप भी अगर कुछ लेकर आओगे, भाई मेरी तरफ से भी मैं देता तो भाई देना, वहां सब बैठे होंगे, खाएंगे बेचारे, दुआ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। लेकिन हमारा मकसद वहां चाय पानी खाना नहीं है। सूरह फातिहा सही करो, अल्लाह का जिक्र समझो, मुराकबा समझो, 6 बातें समझो, उलमा के बयाना सुनो। हर आलिम को अलग अलग टॉपिक दिया गया है, वो उसी टॉपिक पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत फायदा होगा। मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा। आप सोचोगे जो कई महीनों में फायदा नहीं होता, वो मेरे को 15 अगस्त को 3 बजे से लेकर रात को ईशा तक फायदा हो गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।